بھائی، یہ سورہ انعام کی آیات مبارکہ ہیں اور ان آیات مبارکہ میں تقریباً 10 حکم دیے گئے ہیں یہ پورے رکوع کے اندر، اور یہ بات بتلائی تھی کہ یہ جو 10 حکم دیے گئے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہر نبی کو یہ احکام دیے گئے کہ وہ اپنی امت کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے احکامات لازم اور ضروری قرار دیے ہیں۔ تو یہ جو 10 حکم ہیں یہ متفقن علیہ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہر امت کو یہ حکم ملے، ہر نبی کی امت کو۔ اس میں سے پہلا حکم توحید کا ہے اور اس پر کچھ بات پچھلے ہفتے ہوئی تھی، اور دوسرا حکم جو آ رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ مستقل حکم بار بار قرآن میں آیا ہے، اور اکثر توحید کے حکم کے ساتھ والدین کے احسان کا ذکر کیا، والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ جس حکم کو شریعت نے اتنی اہمیت دی، آج ہمارے معاشرے میں اس سے بڑی لاپرواہی، بڑی غفلت برتی جا رہی ہے۔ آج میڈیا پر دیکھو کتنے موضوعات پر باتیں چل رہی ہیں، جس دینی چینل کو اٹھا کے دیکھو بڑی باتیں ملیں گی، بڑی باتیں ملیں گی، زمین آسمان کے قلابے ملیں گے، مگر نہیں ملے گا تو والدین کے حقوق کی باتیں، اس کے تذکرے نہیں ملتے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، کس طرح ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو سرسری ہے، اور بحث مباحثیں اور مناظرے وہ آپ دیکھو تو بس گھنٹوں مناظرے چل رہے ہیں، بحثیں چل رہی ہیں۔ اور جو عمل کی بات ہے، جو سارے انسانوں کو جو حکم دیے گئے، ہر امت کے ہر فرد کو جو حکم دیا گیا، یہ 10 حکم، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، اس کی کوئی ذکر ہی نہیں، اس کی کوئی بات ہی نہیں کہ کتنا اہم ہے یہ حکم۔ توحید کے بعد والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کو راحت پہنچانا، والدین کو سکون پہنچانا، یہ یوں سمجھیے کہ بس ایک سرسری بات رہے گی، اور یہ کہ ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے، ہمارے پاس والدین آ رہے ہیں دارالافتا میں، روتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اولادوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، یا ایک بیٹے نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، اس کا کیا حصہ بنتا ہے کہ میں اسے فارغ کر کے سکون حاصل کروں۔ ایک آیا کہ بھئی بیٹے نے تنگ کر کے رکھا ہے، میری جائیداد ہے، میری زمینیں ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو محروم کر دوں، اس نے بڑا مجھے تنگ کیا ہوا ہے، بڑا مجھے رسوا کیا ہوا ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو کچھ بھی نہ ملے، ایسا کوئی بتاؤ کہ میں گناہ گار بھی نہ ہوں اور میں اس کو کچھ بھی نہیں دوں، میرے مال میں سے اسے کچھ بھی نہ ملے۔ اب بتاؤ کہ جس اولاد نے والدین کو ایسا ستایا، ایسا اذیت دی، ایسی تکلیف دی، اس کا کیا بنے گا؟ علماء نے لکھا ہے کہ والدین کو جو اذیت دیتا ہے وہ دنیا میں کبھی سرخرو نہیں ہوتی، دنیا کے اندر اس کو وسعتیں نہیں ملتی، راحتیں اور برکتیں نہیں ملتی، اور جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں سے نوازتے ہیں، برکتوں سے نوازتے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے مشاہدہ کی، جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے ہمیشہ ساری زندگی، تو پھر دیکھا کہ بڑی وسعتیں اللہ نے ان کو دی، بڑی برکتیں دیں، بڑی راحتیں دیں، مگر جنہوں نے والدین کو تنگ کیا، اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، وہ پنپ نہیں سکتے، ترقیاں نہیں دیکھی۔ والدین کے ادب کے بارے میں بڑا عجیب قصہ لکھا ہے
ایک صحابی کا کہ وہ اپنی والدہ کے بڑے فرمانبردار تھے، بڑے ہی فرمانبردار، ان کے اشاروں کو سمجھتے تھے، مگر والدہ کے ساتھ کبھی بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے کہ بھی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ بیٹھتے تھے، والدہ کھانا کھا لیتی پھر خود کھاتے، مگر والدہ کی پلیٹ میں بیٹھ کر والدہ کے ساتھ نہیں کھاتے۔ کسی نے کہا یار تم اتنے فرما بردار ہو ماں کے، مگر ماں کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہم نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ فرما برداری تو ہم نے تمہاری بڑی دیکھی کہ ماں کے اشارے کو سمجھتے، مگر یہ کہ بھی ماں بیٹے کے ساتھ مل کر کھائیں یہ ہم نے تمہیں نہیں دیکھا۔ تو عجیب جواب دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ مجھے ماں کے ساتھ کھاتے ہوئے بے ادبی کا ڈر لگتا ہے۔ کیا بے ادبی؟ کا ایسا نہ ہو کہ ماں جس بوٹی کی طرف وہ سوچ رہی ہو کہ میں اس کو اگلے لقمے میں اٹھاؤں اس سے پہلے میں اٹھا لوں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ماں کی چاہت اور مرضی کے خلاف ہو جائے کام، تو اس لیے بھائی میں ان کے ساتھ نہیں کھاتا، ڈر لگا رہتا ہے۔ وہ فارغ ہو جاتی ہیں اپنی طبیعت سے کھا لیتی ہیں، پھر ان کا بچا ہوا کھا لیتا ہوں۔ یہ ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اتنی احتیاطیں اسلاف نے ماں باپ کے حقوق میں فرمائیں، اور آج ہماری عام مسلمانوں کا دستور کیا ہے کہ اہمیت ہی نہیں دیتے، نہ والدین کے مشورے کو قبول کرتے ہیں، نہ والدین کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، نہ والدین کی دوا دارو کا خیال کرتے ہیں۔ کتنے والدین بیچارے کہ بھی اولادوں کو دوا کی پرچہ دیتے ہیں، ان کو پرواہی ٹھیک ہے ہاں کر لیں گے، اور نیک اور دیندار۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ دیندار اور ان کے دوسرے بھائی بھی بڑے دیندار، تو میں اپنی ماں کو 1000 روپے دیتا ہوں پابندی سے، اور میرے دوسرے بھائی بھی ہیں وہ خوب کماتے ہیں، خوب کماتے ہیں، وہ صرف 500 روپے دیتے ہیں، صرف 500 روپے۔ تو مجھے میری ماں کہنے لگی کہ بھئی دوسرے تجھ سے زیادہ کماتے ہیں مگر صرف 500 روپے دے دیتے، اس کے بعد پوچھتے بھی نہیں۔ تو 1000 روپے دیتا ہے، مجھے ہاتھ ذرا تنگ رہتا ہے، اگر تو تھوڑا بڑھا دے تو میرے لیے آسانی ہو جائے۔ ماں ان کو کہہ رہی ہے جن کے بیٹے ہزاروں کما رہے ہیں اور خوب خرچ کر رہے ہیں دوستوں پر اور گھومنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، اللہ تللو میں خوب خرچ کر رہے ہیں، اور ماں کو 500 روپے دے کے بڑا احسان کیا کہ میں بڑا دے دیا، دے تو رہے ہیں۔ وہ کبھی پوچھا تک نہیں کہ بھئی ماں کو کتنا دینا چاہیے، پوچھا بھی نہیں کہ چلو بھئی علماء سے پوچھیں کہ میں اتنا کماتا ہوں تو ماں کو کتنا دوں۔ بس سمجھ جائے کہ ہم تو والدین کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، 500 روپے مہینہ دے رہے ہیں، 500 روپے مہینہ۔ آج بچہ 100 روپے کی چیز روز کھاتا ہے، 100 روپے کی، 200 روپے کی۔ تو جو بچہ 100 روپے کی چیز کھائے تو بچے کے تو خالی چٹخاروں میں 3000 روپے چلے، اور یہ ماں کو 500 روپے دے کے مطمئن ہے اور کبھی پوچھے۔ بعض لوگ الحمدللہ ایسے بھی ہیں، ہمارے ایک ساتھی ہیں یورپ میں رہتے ہیں، ہر چیز فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بغیر میرے ایک بھائی ہیں کماتے نہیں ہیں، میں انہیں مہینے میں کتنے دیا کروں، میری ایک بہن ہے وہ بیوہ ہے مطلقہ ہے اسے میں کتنے دوں، ایک بہن ہے شادی شدہ ہے مگر اس کا پورا نہیں ہوتا تو اس کو میں کتنے دوں۔ پھر ایک دن فون آیا کہ بھائی میری ایک بہن کو بجلی کا بل بہت زیادہ آ جاتا ہے تو میرے پاس اللہ نے وسعت دی ہے تو میں اسے سولر لگوا دوں، مناسب ہے، ثواب ملے گا مجھے؟ کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس طرح ایک ایک بات پوچھتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو 500 روپے ماں کو مہینے میں دے کے بے فکر ہو گئے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اتنے دیندار بچے اور وہ ماں کو 500 روپے دے کر بھول ہی گئے کہ باقی کچھ دینا بھی ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ، یعنی ماں باپ کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے بار بار تاکید کی ہے کہ احسان کرو، احسان کرو، احسان کرو۔ ایک قصہ لکھا ہے، مدینہ منورہ میں درس ہوتے ہیں، عربی میں بھی ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک شیخ بڑی عمر کے عربی میں وہ درس دے رہے تھے مدینہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے، اور عرب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔
تو بات چل رہی تھی ماں باپ کے حقوق اور استاد کے حقوق. اس درس میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، سیدھے سادے دبلے پتلے بالکل عام دیہاتی آدمی کی طرح وہ شیخ کے درس میں بیٹھ گئے. شیخ الحدیث تھے وہ تو، مگر سادہ صحیت تھی. شیخ بیان فرما رہے اور شیخ بیان میں یہ بتا رہے تھے کہ استاد کا کتنا بڑا ادب حق ہے. ماں باپ کا بھی حق بتا رہے تھے، مگر ماں باپ اور استاد کے حق کو بتانے میں استاد کے حق کو بڑا کر کے بتایا کہ بھئی استاد وہ ہوتا ہے جو انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچائے. ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر لاتے ہیں، سمجھو آسمان سے اس کی ارواح کو زمین پر لے آئے ماں باپ. تو ماں باپ تو اوپر سے نیچے لاتے ہیں، استاد نیچے سے اوپر لے جاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، عمل سکھاتے ہیں، اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اس لیے ماں باپ کے مقابلے میں استاد کا درجہ بڑھا. تو ثابت کیا اور اسے مثالوں سے ثابت کیا. عربوں کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. یہ شیخ جو ہے نا عربی میں پرچی لکھی حضرت نے. کہاں حضرت قرآن میں تو نص سے قطعی آئی ہے والدین کے حقوق کے بارے میں کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. یہ تو پوری نصوص قرآن میں ماں باپ کے ادب احترام میں آئی ہیں. آپ ان نصوص کو چھوڑ کر قیاس کرتے ہیں. آپ نے تو قیاس کیا نا کہ استاد زمین سے آسمان تک پہنچاتا ہے، کوئی نص تو ثابت نہیں ہے. تو حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ نص کو چھوڑ کر آپ قیاس کی طرف جا رہے ہیں، رائے کی طرف جا رہے ہیں. یہ پرچی جب پہنچی تو عرب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بات اگر معقول ہوتی ہے تو قبول کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو پرچی ہے بھائی یہ مجھ سے جو ہے نا درس کے بعد مل لیں، مجھے ان سے ملنے کا اشتیاق ہے. اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ پرچی آئی ہے اور انہوں نے بڑی معقول بات کہی ہے اور میں نے جو اپنی بات کی تھی میں اس سے اب رجوع کرنا چاہتا ہوں. اور یہ شیخ کی بات ہے کہ بھئی ماں باپ کا درجہ بڑا ہے، استاد کے مقابلے میں ماں باپ کا درجہ بڑا ہے، ان کا ادب احترام وہ نص قطعی سے ثابت ہے. اب وہ جب فارغ ہوئے تو وہ شیخ آئے، حضرت سے ملے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. کہنے لگے آپ کہاں سے ہیں؟ کہا میں ہند سے ہوں. کہا آپ ہندی عالم ہیں اور آپ نے ایسی میری رہنمائی کر دی؟ میں تو اسی میں تھا کہ بھئی یہ زمین سے آسمان تک پہنچانے والا افضل ہوتا ہے، آپ نے تو نص قطعی کی طرف میری رہنمائی کر دی. بڑا ان کا شکریہ ادا کیا اور بڑی ان کی تعریف فرمائی. تو یہ علوم ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے کیا حال ہے ماں باپ کے احترام کا، ادب کا. معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہونے لگی، یہ تذکرے ہی ختم ہونے لگے. یعنی نئی نئی باتیں، چٹخارے دار باتیں، یہ چیزیں ہوں، سائنس ٹیکنالوجی کے تذکرے ہوں، اور اللہ خیر صلاح بڑا شاندار بیان تھا، بڑا لاجیکلی بیان تھا. بھائی عمل کی بات، وہ چیزیں جو ہمیں عمل کی طرف لے جائیں، جو ہمیں جنت کی طرف لے جائیں، وہ تو سادہ سی باتیں ہیں. 14 صدیوں سے وہی چلی آ رہی ہیں، بزرگان دین وہی باتیں کرتے ہیں. تو آج یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. بھائی یہ سادی سادی باتیں تو سنی بھی ہیں. بھائی سنی بھی ہیں تو عمل کتنا ہو، علم کے بعد عمل کتنا ہو. حیات الصحابہ میں لکھا ہے، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آدمی کے پاس علم آتا ہے تو اس کے ساتھ عمل بھی ہوگا تو وہ علم باقی رہے گا، علم باقی رہے گا. اور اگر عمل نہیں ہوا اس نے علم پر تو پھر علم چلا جائے گا. عمل نہ ہونے کی وجہ سے معلومات رہ جائیں گی، معلومات رہ جائیں گی. جو بھوسا ہے، بھوسا کس کام کا ہے؟ بھوسے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اصل چیز گندم اور دانے کی ہوتی ہے. تو علم جب آتا ہے تو یہ عمل کو پکارتا ہے. اب ہمارے پاس والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آ گیا. اب یہ علم آ گیا، یہ علم ہمیں عمل کی طرف ابھار رہا ہے کہ بھئی عمل کرو. عمل کیا کریں؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اچھا بھئی والدین ہیں نہیں، اب حسن عمل کیا ہوگا، حسن سلوک کیا ہوگا؟ بھئی ان کے لیے روز دعا کرو، روز دعا.
روز دعا کرو۔ ایک بزرگ کی وصیتیں پڑھی، اس میں انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت لکھی کہ میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو وصیت کرتا ہوں کہ صبح اور شام بس 3 دفعہ یہ دعا کر لینا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میں اور تم سے کچھ زیادہ کا سوال نہیں کرتا، بس روزانہ میری بخشش کے لیے 3 دفعہ صبح کہہ دینا اللہ تعالیٰ سے، 3 دفعہ شام کہہ دینا، یہ میں تم سے التجا کرتا ہوں۔ یہ وصیت لکھی، یہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، یہ حسن سلوک ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، روزانہ نمازوں میں ان کے لیے دعا کرنا، یہ ان کے لیے حسن سلوک ہے۔ جمعے کے جمعے ان کی قبر پر حاضری دینا، یہ حسن سلوک ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شفیع بھول تو سبھی جاتے مگر تم ذرا جلدی نہ بھول جانا۔ کیا مطلب کہ کچھ عرصے تک آدمی دعائیں کرتا ہے، جب والدین فوت ہوتے ہیں تو کچھ دنوں تو بڑی دھیان سے دعائیں کرتا ہے، بڑی توجہ سے مانگتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، کچھ عرصے بعد بھول جاتا ہے، پھر وہ بس کبھی کر دیا کبھی نہیں کیا۔ تو وبالوالدین احسانا کا جو علم ہے یہ ہمیں عمل کے لیے ابھار رہا ہے، اور عمل یہ ہے کہ زندہ ہیں تو ان کو راضی کرو، ان کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ دنیا سے چلے گئے ہیں تو روزانہ ان کو ایصال ثواب، جب اولاد کا ایصال ثواب ان کو پہنچتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں، خوشی سے، یعنی ان کی انتہا نہیں، خوشی کی انتہا نہیں رہتی جب اولاد کی طرف سے ایصال ثواب پہنچتا ہے کہ چلو ہماری اولاد نے ہمیں یاد رکھا اور ہمیں روز بھیج رہے ہیں۔ اب روز ہم سورہ اخلاص پڑھ کر ان کا ثواب پہنچا دیں، سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا دیں، نام لے کر۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو اولاد نیک عمل کرتی ہے نا تو بغیر ایصال ثواب کے بھی والدین کو پہنچتا ہے اجر، مگر جو مستقل دعا کر کے پہنچاتے ہیں کہ اللہ اس عمل کا ثواب پہنچا دے، وہ اولاد حسن سلوک کرنے والی ہے، وہ گویا حسن سلوک کر رہی ہے والدین کے ساتھ، کہ ان کو دعا کر رہی ہے ان کے، اور اس اولاد کو صدقہ جاریہ قرار دیا جو والدین کے لیے استغفار کرتی ہے، اس اولاد کو صدقہ جاریہ قرار دیا جو اولاد والدین کے لیے استغفار کرے، اس اولاد کو صدقہ جاریہ قرار دیا۔ تو پہلے زمانے میں جو نیک اولاد ہوتی تھی وہ والدین کے لیے استغفار کرتی تھی، اب ہمارے یہاں 2 طبقے بن گئے، ایک نیک اولاد تو ہے مگر والدین کے لیے کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا۔ روزانہ پابندی سے ان کے لیے مانگنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ مستقل وبالوالدین احسانہ کے اندر آ جاتا ہے کہ گویا یہ علم حاصل ہوا، اس پر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ والدین دنیا سے رخصت ہو چکے تو روز انہیں یاد رکھو، روز ان کے لیے دعا کرو تو وہ وہاں خوش ہو۔ پہلے بھی قصہ سنا ہے کہ ایک صاحب کش بزرگ قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ قبریں کھلی اور لوگ اس میں سے نکلے اور کچھ چیزیں چن رہے تو یہ ایک صاحب کچھ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نہیں چن رہے تھے، وہ بھی قبر سے نکلے اور جا کے کرسی پر بیٹھ گئے، باقی سب لوگ قبر سے نکل کر چن رہے۔ تو یہ صاحب کش بزرگ ان کرسی والے کے پاس گئے اور پوچھا کہ حضرت یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہے جو مسلمان ایصال ثواب کرتے ہیں وہ اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے یہ اپنا اپنا حصہ لے گئے، میں آپ کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ میرا ایک بیٹا ہے حافظ قرآن ہے، روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہے روزانہ، اور مجھے ایصال ثواب کر دیتا ہے، تو مجھے یہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے تو روز پہنچ جاتا۔ کہ وہ کیسے خوش قسمت والد تھا، مزے کر رہا تھا کہ اولاد پہنچا رہی ہے۔ یہ ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ تو ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتے، کبھی کر لی دعا کر لی، کبھی کوئی ان کی بات یاد آ گئی تو کر لی دعا، ورنہ تو بس ٹھیک ہے، ہفتوں گزر جاتے، یعنی قبرستان جانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، ترتیب نہیں بنتی، چلو اگلی دفعہ چلے جائیں گے، چلو بعد میں چلے جائیں گے، موقع ہی نہیں مل پاتا، ترتیب ہی نہیں بن پاتی۔ یعنی ایسی ہم مشغولیتوں میں ہو گئے کہ چلو یار یہیں بیٹھ کر لیتے ہیں ایصال ثواب،
یہیں بیٹھ کر کرنے میں مستقل ثواب ہے، اور وہاں جا کر کرنے میں ان کو راحت ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے کہ چلو اولاد ہمارے پاس آئی ہے۔ یعنی والدین کی قبر پہ جا کے بیٹھنا اور کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا، اس کا بھی ثواب ہے، اور جو یہاں بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر ایصال ثواب کیا اس کا بھی ثواب ہے، مگر والدین کو جو زیادہ راحت، زیادہ خوشی، زیادہ مسرت اس میں ہوتی ہے جو اولاد وہاں جا کے کرتی ہے، کہ اس نے وقت نکالا، فارغ ہو کر گئے، والدین کے حق کو سمجھا کہ والدین کیا دولت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو گیا، وہ شخص ذلیل ہو گیا، وہ شخص رسوا ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول، کون شخص رسوا ہو گیا، کون شخص ذلیل ہو گیا؟ وہ شخص جس نے بڑھاپے میں ماں باپ کو پایا اور جنت نہیں کمائی، وہ برباد ہو گیا۔ دیکھیے، تو اب جب چلے گئے تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کی قبر کی زیارت کرنا، ان کی قبر کی زیارت کرنا ایسے ہے جیسے خود ان کی زیارت کرنا، اس سے ان کو راحت ہوتی ہے، اس سے ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو یہ سب وبالوالدین احسانہ میں آتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں وبالوالدین احسانہ بس وہ ہے جن کے والدین زندہ ہیں وہ تو کریں، ہمارے تو اب چلے گئے، اب ہمیں تو وقت ہی نہیں ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے بھی جانے کا وقت نہیں، ہماری تو مشغولی اتنی ہو گئی ہے، کیا کریں، اور ان کی تو قبر بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، کیا ہو گیا، بس ختم۔ بھئی ٹھیک ہے، کہیں بھی قبر ہے، قبرستان اپنا وقت فارغ کر کے جمعے کے دن جانا مستحب لکھا ہے والدین کی قبر کی، آدمی چلا جائے جہاں بھی مل جائے، اندازہ لگا کے کہ بھئی یہاں ہوتی تھی پہلے زمانے میں، ایک اندازہ لگا لیا اور وہاں بیٹھ کے کچھ پڑھ لیا، ان کے لیے دعا کر لی، ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی ایک تصویر پڑھ لی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی ایک تصویر پڑھ لی، جو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لی، دعا کر لی، اللہ اس کا ثواب والد ماجد کو، والدہ ماجدہ کو، اور جو بھی لوگ ہیں ان کو پہنچا دیجیے۔ دیکھیے کتنا ایک پرسکون ملے گا، دل پرسکون ہو جائے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، اور علم پر عمل ہوگا، جو علم ہمیں حاصل ہے اس پر عمل ہوگا۔ تو وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو اب یہی ہے کہ جتنا کثرت سے ان کو یاد رکھے آدمی، گویا ان کے احسان کا بدلہ ادا ہو رہا ہے۔ اگرچہ ہو نہیں سکتا، مگر یہ کہ اپنی طور پر جتنا کر سکتا ہے ضرور کرے۔ تو یہ دوسرا حکم ہے جو سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی اور ہر رسول کی امت کے ہر فرد کو یہ حکم ہے کہ ایک توحید کا حکم، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو ہر شخص یہ غور کرے کہ میں والدین کو کتنی راحت پہنچاتا ہوں، وہ زندہ ہیں تو کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے، کتنی ان کی راحت رسانی کی میں کوشش کرتا ہوں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو میں کتنا ایصال ثواب کرتا ہوں، کتنا ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ یہ آدمی غور کرے، نہیں کرتا ترتیب بنائے، معمول بنائے، روزانہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ بھیجے، جمعے کے جمعے ان کی قبر کی زیارت کو جائے۔ جمعہ بھی تو نہیں جا سکتا، کوئی اور دن متعین کرے، ہفتے میں نہیں جا سکتا مہینے میں چلا جائے۔ باقی یہ جو عاشورے پہ جانا، عید پہ جانا اور 15ویں شعبان پہ جانا، یہ رسمیں ہیں، یہ لوگوں نے رسوم بنا لی ہیں کہ بھئی اس میں تو جانا چاہیے۔ یہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے کہ عاشورے پہ قبرستان جاؤ تو ثواب ملے گا، کوئی ثواب نہیں ہے۔ جمعے کے دن جانا مستحب ہے، اس میں ثواب ہے۔ عاشورے پہ جانا، شب برات میں جانا، یا عید کے دن جانا، یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے، بس یہ لوگوں نے بنا لیا، ایک ترتیب بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شب برات کو قبرستان گئے، زندگی بھر میں ایک دفعہ کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک دفعہ گئے، ہر سال گئے، یہ کوئی احادیث مبارکہ میں نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام ہر سال گئے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ کرام ہر سال جاتے ہیں، اولیاء کرام ہر سال جاتے ہیں، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اتنا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بقیع شریف چلے گئے شب برات میں، تو اس کو ہم نے یہ کر لیا کہ ہر سال جانا شک کر لیا، ایک تہوار بنا لیا، اور وہ خوب رت جگہ ہوتا ہے اور ہلے گلے ہوتے ہیں، یہ چیزیں تو رسم رواج ہیں۔ اصل احسان یہ ہے کہ آدمی روز ان کے لیے دعا کرے، جمعے جمعے ان کی قبر مبارک کی زیارت کرے۔ تو یہ دوسرا حکم آ گیا۔ اور موقع بہ موقع مجلسوں میں بیٹھ کر
ماں باپ کے حقوق کے تذکرے، ماں باپ کے حقوق کے تذکرے ہیں، مذاکرے ہیں۔ دیکھو دین مذاکروں سے وجود میں آتا ہے۔ آج شادی بیاہ کی مجلس میں چلے جاؤ تو سیاست کے مذاکرے ہوں گے، ماں باپ کے حقوق کے کوئی تذکرے نہیں ہوں گے۔ موت میت میں چلے جاؤ تو سیاست کے موضوع پر بات ہوگی، دنیا جہاں کے موضوع پہ بات ہوگی، ماں باپ کے حقوق پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں وہ ہم مذاکرے کریں کہ بھئی ماں باپ کا کتنا حق ہے، ان کا کتنا، چھوٹے لوگ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سمجھایا جائے کہ بھئی ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، یہ تمہاری جنت ہے، ان کی راحت رسانی کا کام کرو، جس چیز سے یہ خوش ہوتے ہیں وہ اختیار کرو، جس سے یہ ناراض ہوتے ہیں اس سے بچو۔ کتنے نوجوان ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی، رات دیر گئے آتے ہیں، ماں باپ سمجھاتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، رات کو 2 بجے 3 بجے گھر جا رہے ہیں، جا کے سو رہے ہیں۔ والدین کا دل دکھتا ہے، درد ہوتا ہے کہ یہ بچے بیچارے بگڑ رہے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، مگر وہ مان کے نہیں دیتے، اور ان کو کوئی باہر سے سمجھانے والا بھی نہیں کہ دیکھو یہ بے ادبی ہے، وہ سمجھتے ہم تو کما کر دے رہے ہیں ابا کو، اب ہم کیا کریں، اب اپنی مرضی ہے جیسے چاہے زندگی گزاریں۔ وہ پتہ ہی نہیں کہ باپ کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ماں کو اذیت ہو رہی ہے، مگر ان کو پرواہ نہیں، اور وجہ یہ کہ ان کو کسی نے سمجھایا۔ تو ان نوجوانوں کے پاس بیٹھ کر ان کو سمجھایا جائے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہیں، ان کی بات مانو، ان کی فرما برداری کرو، اور بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں سارے ثواب پر لاؤ۔ جہاں بیٹھو وہاں یہ تذکرے ہوں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے، ہر مجلس میں یہ تذکرے زندہ ہوں، تو پھر کیا ہوگا کہ لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہاں بھائی والدین کو یاد رکھنا چاہیے، جو جا چکے ہیں ان کے لیے سارے ثواب روزانہ ہو، اور جو موجود ہیں ان کا ادب احترام ہو۔ جتنا ہم اس کے تذکرے کریں گے یہ علم عمل میں آئے گا، ورنہ بھائی یہ علم اٹھ جائے گا، کیونکہ حضرات صحابہ کرام حیات الصحابہ میں فرماتے ہیں، بعض صحابہ کا قول پڑھا کہ فرمایا کہ علم پر جب عمل ہوتا ہے نا تو علم زندہ رہتا ہے، علم معاشرے میں زندہ رہتا ہے، اور عمل کی برکت سے وہ چھا جاتا ہے، ہر ایک اس پر عمل کرتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں کیا تھا، علم پر عمل تھا تو ہر ایک عمل والا تھا، علم چھا گیا، علم کی روشنی چھا گئی۔ اب فرمایا کہ جب علم پر عمل چھوٹ جاتا ہے تو علم اٹھ جاتا ہے، جب علم اٹھ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اندھیرے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، روشنی میں پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا آج علم نہیں ہے، معلومات ہیں، جب معلومات ہیں تو اندھیرا ہے، اندھیرا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو اس لیے ماں باپ کے اس حق کو بیان کرنا ہے، خود بھی ادا کرنا ہے، دوسروں کو اس کے قصے سنانے ہیں، اس کی باتیں سنانی ہیں۔ کتنے قصے ہیں والدین کے ادب احترام کے۔ ایک قصہ یاد آیا کہ ایک نوجوان اپنی ماں کی قبر پہ جاتا اور جاتے کے ساتھ ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا۔ جب ہم نے بتایا نا کہ وہاں جاتے ہیں تو ماں باپ کو زیادہ راحت ہوتی ہے، زیادہ خوشی ہوتی ہے، قبر پر جا کر کچھ پڑھنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ چلو ہمارے پاس آئے گا۔ وہ تو وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی خوشی ہوتی ہے، اور جب ہم قبر میں چلی جائیں گے اور ہماری اولادیں ہماری قبر پر آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو وہ نوجوان کچھ پڑھ رہا تھا قبر کے پاس بیٹھ کر، وہ بزرگ بھی قبر کے قریب آ گئے، صاحب کشف تھے، وہ قبر کسی عورت کی تھی۔ اس عورت نے، اس خاتون نے بزرگ سے فرمایا کہ بھئی یہ میرے بیٹے کو کہو کہ یہ جب قبر پر آتا ہے تو آتے کے ساتھ ہی قرآن شروع کر دیتا ہے پڑھنا، اور جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر اتنا نور آ جاتا ہے کہ میں اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتی، میری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اتنا نور آ جاتا ہے تو میری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، میں اپنے بیٹے کو سکون سے دیکھ نہیں سکتی۔ تو یہ بیٹا پڑھتا رہتا ہے، پڑھ کے پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو اس کو کہو کہ جب یہ آئے تو تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جائے تاکہ میں سکون سے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ لوں، اس کے بعد پھر یہ پڑھنا شروع کرے، پہلے پڑھتا ہے۔ تو اب دیکھو یہ کیا ہے، یہ بزرگوں کے قصے، یہ باتیں، یہ عمل ہی کی تو ہیں کہ ہم والدین کی قبر پہ جائیں۔ عجیب بات، حکم یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت کرو تاکہ اپنی قبر یاد آئے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم دنیا کے بکھیڑوں میں اتنا مگن ہو گئے کہ نہ ہمیں اپنی قبر یاد ہے، نہ قبرستان یاد ہے۔ اگر ہم پابندی سے ہر جمعہ والدین کی قبر پر جانے لگے تو 2 فائدے ہوگا۔ ایک بڑا فائدہ تو یہ کہ والدین کا حق ادا ہوگا،
ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی قبر یاد ہوگی، اور لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر یہ قبرستان ہمیں اپنی طرف کھینچے گا کہ بھائی اس کی بھی تیاری کرنی ہے، اس کی بھی فکر کرنی ہے، یہاں آنا ہے ہمیں۔ جب یہاں آنا ہے تو کیا تیاری کی ہے؟ پھر جب ہم اس ظلمت کدے میں آئیں گے دنیا کی طرف، تو وہ جو قبرستان سے نور ملا تھا وہ نور ہمیں بتائے گا کہ یہیں نہیں کھپنا، ساری توجہ کا مرکز اور محور اس دنیا کو نہیں بنانا، اس کو بھی یاد رکھنا ہے، اس گھڑی کو، اس گھاٹی کو، اس منزل کو بھی یاد رکھنا ہے۔ تو ہفتے بھر میں پھر میل جمع ہو جائے گا، پھر دل پر غبار آ جائے گا، پھر جمعے کو چلے جائیں گے تو قبروں کو دیکھ کر، قبرستان کو دیکھ کر پھر یہ دھول ہٹے گی، پھر دنیا سے تھوڑا سا اعراض ہوگا، آخرت کی طرف میلان ہوگا۔ پھر جب مستقل آدمی یہ پابندی سے عمل کرتا رہے گا تو دنیا سے بے رغبتی شروع ہوگی، دنیا میں انہماک ختم ہوگا۔ سب کچھ جو ہم نے دنیا کو سمجھ لیا کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہمیں برا لگ گیا، کسی نے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو برا لگ گیا، کسی نے کچھ ہم نے کوئی اس کو اچھی چیز بھجوائی، اس نے ہمیں گھٹیا چیز بھیج دی تو ہمیں غصہ آ گیا، دکاندار نے آگے دکان بڑھا لی تو ہمیں غصہ آ گیا، گاڑی والے نے تھوڑی سی اسپیڈ ہمارے سامنے کر دی اور ہمیں تھوڑی تکلیف ہو گئی، ہمیں غصہ آ گیا۔ یہ انہماک فی دنیا ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی اس پر ہم پریشان ہو کے رہ گئے، اور دوسرے کو قصوروار، اور دوسرے پر غصہ، اور دوسرے سے جھگڑا یہ شروع کر دی۔ اور اگر یہ قبرستان یاد ہوگا کہ بھئی چھوٹی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب ہم یہاں آ کے بس جائیں، دیکھو یہ سب بسے ہوئے ہیں، یہ بھی ایسے ہی تھے جیسے ہم تھے، اور آج دیکھو کیسے پرسکون۔ اب جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا وہ بڑے مزے میں ہوں گے، جو اللہ کو ناراض کر گئے کتنی تکلیف میں ہوں گے، کتنی اذیت میں ہوں گے، کتنی پریشانی میں ہوں گے، اس کے تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو جب یہ باتیں آدمی سوچے گا تو یہ دنیا کی دھول، دنیا کی غفلت کی دھول یہ دل سے ہٹے گی، آخرت کی طرف میلان ہوگا۔ تو یہ قبرستان جانے میں دو بڑے فائدے ہو گئے، ایک والدین کے حقوق کی ادائیگی کی صورت بنے گی، دوسرے دنیا سے بے رغبتی کی صورت بنے گی۔ اس وقت سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ قبر اور آخرت کو بھولنے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ قبر بھول گئے، آخرت بھول گئے۔ اب موبائل چلا رہے تو قبر ہی یاد نہیں، آخرت ہی یاد نہیں، شادی بیاہ میں چلے گئے تو قبر یاد نہیں، آخرت یاد نہیں، لین دین میں جھوٹ بول دیا، قبر یاد نہیں، آخرت یاد نہیں، کسی سے جھوٹا وعدہ کر لیا، قبر یاد نہیں، آخرت یاد نہیں۔ اگر قبر آخرت یاد آ جائے تو کون جھوٹا وعدہ کرے گا، کون کسی کو اذیت دے گا، کون غلط بیانی کرے گا، کون دھوکہ دے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خیر خوبی سے دنیا چلتی رہے گی۔ آج سے 50 سال پیچھے چلے جاؤ، 40-50 سال، جب ہر ایک آدمی آخرت سے ڈرتا تھا تو کہاں یہ جھگڑے تھے، کہاں ناراضگیاں تھیں، ماں باپ کا ادب تھا، اولاد پہ شفقت تھی، آج کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ آخرت سے غفلت ہو گئی۔ اس زمانے میں ہر ہوئے اللہ کو جواب دینا بھی آگے قبر کی منزل ہے، وہاں جانا، اس لیے دودھ والا دودھ زیادہ دے دیتا تھا، گوشت والا بوٹیاں زیادہ دے دیتا تھا، سبزی والا سبزی دھنیا پودینہ مفت میں دے دیتا تھا۔ یہ سب چیزیں کیا تھی کہ بھئی کہیں ہمارے ذمہ کسی کا حق نہ رہے۔ اور آج کیا حال ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اس سے بھی کھینچو، اس سے بھی کھینچو، اس سے بھی کھینچو، سب سے کھینچتے وہاں کی وہاں دیکھ لیں گے، ابھی تو یہاں کی دیکھنی۔ وجہ کیا کہ وہ غفلت، وہ آخرت کو بھول جانا، یہ ہوا۔ تو قبرستان جانے سے یہ دو فائدے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ دوسرا حکم ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، جو ظاہر ہیں ان میں سے اور جو پوشیدہ ہیں، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ خاص حکم ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، کچھ سمجھو۔ تو یہ 5 حکم ہیں، آگے 5 حکم اور آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو